आज महर की रुखसती थी। मिनाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी, क्योंकि वो हर बात में नेक वसूल कर रही थी, जबकि इसके इस नेक में सबसे ज़्यादा उसका साथ ज़ियान दे रहा था। वो तो कह रहा था कि सालियों का हक होता है और इसको इसका हक निभाना है, जबकि महर माँ थोड़ी शर्मीली थी। वो नेक के मामले में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रही थी, तो इसके लिए वो जो भी मिनाल कहती वही सही था। और मिनाल तो हर बात में दबंग थी, और उसके इस दबंग अंदाज पर ज़ियान तो जानिसार होता जा रहा था। रुखसती धूमधाम से हुई। महर अपने घर वालों से बिछड़ते हुए बहुत रोई, क्योंकि वो सिर्फ अपने ससुराल नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दूसरे मुल्क जा रही थी, जहाँ से वापस जल्दी आना मुमकिन ना था। शायद अब इसके अपने घर वालों से मुलाकात 7-8 साल बाद होती। ये बात अलग थी कि कल ही वापसी की रस्म करने वाली थी, लेकिन माँ बाप से दूर होने का दुख तो होता ही है। अपनी शादी पे महर की दूर की चच्ची देखकर शहरयार और ज़ियान दोनों बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। वो भी इन्हें पहचान चुकी थी, लेकिन कुछ भी ना बोली, बल्कि शादी में बहुत खुशी से शिरकत की थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था, और अब महर हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। लेकिन आने वाला वक्त इनके लिए क्या ला रहा था, इससे वो दोनों अनजान थे। शादी बहुत अच्छे से हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। महर हमेशा हमेशा के लिए इसके घर आ चुकी थी। इनकी तरफ से ज़्यादा मेहमान शादी में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आसिया बेगम ने सब कुछ बहुत अच्छे से संवारा था। अपने इकलौते बेटे की शादी के सारे अरमान निकाले थे। रहील साहब खुश होने के बावजूद भी खुश नहीं हो पा रहे थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अपनी सोचों को झुटला नहीं पा रहे थे। आबिद भी इनकी परेशानी की वजह अच्छे से समझता था, लेकिन अब जो खबर आबिद ने इन्हें सुनाई थी, इसे सोचकर वो और परेशान हो चुके थे। और वो खबर ये थी कि आज से 14 साल पहले जिन पीर साहब ने सारिसा को कैद किया था, वो वफात पा चुके थे। अब इनके पास इनकी ताकत का सहारा नहीं था, और यही वजह थी कि उन्होंने कल ही शहरयार को वापस भेजने का फैसला कर दिया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में कदम रखा। वो सरापाए हुस्न बनी उसका इंतज़ार कर रही थी। कितनी देर दरवाजे पर खड़ा इसे देखता रहा। अब क्या अंदर आने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजूं? दुल्हन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और इसके साथ ही शहरयार का कहका बुलंद हुआ। इस रात में लड़कियां शर्माती हैं, घबराती हैं, और तुम हो के इस तरह दबंग हो के बैठी हो। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे तो शर्माने और घबराने वाली लड़की अच्छी लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आ बैठा। तो तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद रखना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है। दुनिया में एक इंसान होता है जिसे हम अपना कह सकते हैं, जिसके साथ अपना दुख शेयर कर सकते हैं, और अगर इससे ही शर्माते रहें, घबराते रहेंगे, तो हम इसे कैसे अपने बारे में कुछ बताएंगे? जैसे अब तुम मुझसे ये कहोगे कि मेरी माँ का ख्याल रखना, इनका हर हुक्म मानना, मेरे बाबा के सामने ज़ुबान ना चलाना, और मैं जी हजूर करूँगी। मैं तुम्हें एक बात कहूँगी कि मेरी लाइफ के भी कुछ रूल्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है। सुनो, पहले तुम मेरे रूल सुन लो, फिर मैं तुम्हारे रूल सुनती हूँ। मेरे मामा बाबा मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं तुम्हारी मामा को बहुत प्यार दूंगी, इनकी इज्जत करूंगी, इनके साथ अच्छे से रहूंगी, लेकिन यही रूल्स तुम पर भी लागू होते हैं। जिस तरह से मैं तुम्हारे बाबा को अपना बाबा मानूंगी, इसी तरह से तुम्हें भी मेरे बाबा को अपना बाबा मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? मैं बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी बहन को भी बहुत प्यार देना होगा। मुझे वो मर्द अच्छे नहीं लगते जो पहली रात औरत पर इस बात का रौब जमाते हैं कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, और अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। मुझे इस तरह के मर्द अच्छे नहीं लगते जो कहते हैं हम दोनों बराबर हैं। जिस तरह से मेरे माँ बाप का ख्याल रखना तुम पर फ़र्ज़ है, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ है। तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा था कि इनका कोई बेटा नहीं है, और उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया है, तो दामाद तो मैं बनने नहीं वाला, और इनका बेटा ही बनूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी बहन का सवाल है, तो वो मेरी बहन है। इस बारे में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। शहरयार ने इसकी बात काटते हुए इसका हाथ थाम कर बोलना शुरू किया। मुझे भी वो मर्द ही नहीं लगते जो पहली रात बीवी को नीचा दिखाते हैं और उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि ये तुम पर फ़र्ज़ है, वो तुम पर फ़र्ज़ है। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरबियत ऐसी है कि तुम खुद ही समझ जाओगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि तुम्हें मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, इनसे प्यार करना है? ये सब कुछ तो तुम बचपन से ही कर रही हो। अपने माँ बाप को कौन प्यार नहीं करता? बस ये समझने की ज़रूरत है कि ससुर और सास भी माँ बाप ही होते हैं। और घबराने वाली लड़की मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये बात भी सही है कि शादी की पहली रात लड़की शर्माती और घबराती रहे तो अपनी लाइफ के रूल्स कभी अपने शौहर पर लागू नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा ये अंदाज़ मुझे कबूल है। उसने मुस्कुराते हुए सर को हम दिया। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा शर्माओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो उसके लबों पर झुकते हुए बोला, जब महर ने उसके लबों पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर कर दिया। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है जनाब को? पहले मुंह दिखाई निकाले मेरी। अपना हाथ आगे करते हुए वो हक से बोली,
ظالم لڑکی ہو۔ شہریار مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، جسے کھولتے ہوئے ایک نظر اس نے اسے دیکھا تھا، جو ایکسائٹڈ انداز میں ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے ہیروں سے جگمگاتے ہوئے 2 خوبصورت کنگن نکالے اور اس کی خوبصورت کلائی میں پہنانے لگا۔ یہ میری پردادی کے ہیں، انہوں نے دادی کو دیے، دادی نے ماما کو دیے، اور ماما نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ چلو یہ تو ہو گیا ماں کی طرف سے گفٹ، اب تم دو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ میں نے ہی دیا ہے جانے من، شہریار نے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ خاندانی ہے جناب، آپ نے ابھی تک کوئی تحفہ نہیں دیا، یہ تو ویسے بھی مجھے ملنے ہی تھے، اس میں نیو کیا ہے؟ اس کے انداز نے شہریار کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہیں صبح دوں گا، شہریار نے ٹالنا چاہا۔ تو قریب بھی پھر صبح ہی آئیے گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن یہ گنگو تیلی تو ابھی ہی پاس آئے گا، تمہارا تحفہ مجھ پر ادھار رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ چاند خوبصورت رات کی چاندنی میں مہک رہا تھا تو کوئی دور ویرانے میں سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ صبح شہریار کی آنکھ کھلی تو مہر اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کو لگا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ وہ بے اختیار معصوم سے چہرے پر جھک گیا۔ کیا شہریار، تم پھر صبح صبح شروع ہو گئے؟ ساری رات مجھے سونے نہیں دیا، اب تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ مہر اسے خود سے دور کرتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں میڈم، آپ سو نہیں سکتی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں آپ کے گھر جانا ہے تاکہ آپ کے والدین سے ملاقات کر سکیں۔ آج شام ہی ہمیں نکلنا ہے، شہریار نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ولیمے پر ماما بابا آئیں گے نا، تو ہم ان سے مل لیں گے۔ مہر اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، نہیں میری جان، ولیمہ یہاں پر نہیں حویلی میں ہوگا، اور تب تک ہم لوگ جا چکے ہوں گے۔ آج ہی شام کی فلائٹ ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ میرے پیچھے بابا ولیمہ کروائیں گے، بنا دلہا اور دلہن کے۔ وہ اپنے ہی باپ کی بات بتاتے ہوئے حیرت سے مسکرایا تھا، اور مہر کو یہ بات بتاتے ہوئے اسے اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بنا دلہا اور دلہن کے ولیمہ ہوتا ہے کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ ہم سارے کام یونیک کرتے ہیں، یہ بھی یونیک کریں گے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نہانے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی بات پر حیران اور پریشان دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 11 بجے وہ مہر کے ماں باپ کے گھر گئے تھے۔ ولیمے کا انویٹیشن ان لوگوں کو مل چکا تھا جو حویلی میں تھا۔ 2 دن بعد وہ خود بھی اس بارے میں شہریار سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن شہریار آج ہی واپس جا رہا تھا مہر کو ساتھ لے کر، اسی لیے اپنی بیٹی کی دوری کا سوچتے ہوئے وہ اس سے کچھ بھی نہ پوچھ پائے۔ جبکہ مہر بہت اداس تھی، وہ پہلی بار اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اتنی دور جا رہی تھی۔ شہریار اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دن مہر کے ماں باپ کے ساتھ رہ کر انہیں یقین دلائے کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، لیکن نہ جانے اس کے ماں باپ کو اسے بھیجنے کی اتنی جلدی آخر کیوں تھی۔ اس کی ہر بات بس اسی سوال پہ آ کے رک جاتی۔ شہریار اور مہر کے ساتھ زیان بھی آیا تھا۔ وہ تو کب سے صرف اور صرف منال کو دیکھنا چاہتا تھا، اور منال آخر میں مہر سے ملی۔ اس سے پہلے تو مہر اور منال دونوں ہی کمرے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھیں۔ منال، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم 1 منٹ کے لیے یہاں آؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے تو یہاں آتے ہوئے شہریار نے مہر کے سامنے اسے چھیڑتے ہوئے مہر کو بتایا تھا کہ وہ منال کو پسند کرتا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ مہر نے یہ بات راز ہی رکھی ہوگی۔ جبکہ اس کی پکار پر چہرے پر سرخی کھلنے لگی۔ جی کہیے، اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ منال، بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ تم مجھے پسند ہو، اور میں تمہارے گھر اپنے ماں باپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار جب ہم تینوں یہاں آئیں تو ہم 4 لوگ واپس جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر اور شہریار کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جبکہ منال مسکرا دی۔ اس بارے میں آپ میرے والدین سے ہی بات کر لیجئے گا، یعنی کہ مہر اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ منال آہستہ سے گردن جھکائے چہرے کی سرخی چھپاتی اسے خدا حافظ کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ زیان کا دل چاہا کہ اس پیاری سی بھابھی پلس بہن کو دنیا کی ہر خوشی دے ڈالے جس نے اس کا کام اتنا آسان کر دیا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے وہ علاقہ چھوڑے۔ اس کے بعد سکندر وہاں کبھی نہ گیا اور نہ ہی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک عجیب سی بے سکونی اس کی زندگی میں پھیل چکی تھی۔ اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کرتا تھا، جبکہ ماں باپ اس کی حالی بے رنگ زندگی دیکھ کر دن بدن پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی تکلیف دیکھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا، جبکہ وہ خود ہی کسی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ سکندر ہر وقت اس گلٹ میں رہتا کہ اس کی وجہ سے پریام ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی اور اب اس سے ملنا ناممکن ہو چکا تھا۔
اپنے ماں باپ کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے خوش رہنے کا فیصلہ کیا۔ پریام کے بغیر زندگی بھی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا، مجبور تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، ان کا سہارا تھا۔ وہ انہیں اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے اس کی اپنی زندگی کیسی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنے ماں باپ کو سہارا دینا تھا۔ اور وہ معصوم سی لڑکی، وہ اسے جب بھی دیکھتا اسے اس پر بے اختیار ترس آتا، جو ایک انجان رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جسے نبھانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا کہ پریام چاہے اس کی زندگی سے جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اس لڑکی کو ایک مقام ضرور دے گا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سب سے مل کر وہ تینوں ایئرپورٹ پر آ کر بیٹھے تھے۔ یہاں پر آتے ہوئے اس کے ماں باپ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ اب تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ان کو تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کی فلائٹ کا وقت بھی ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہ ہوئی۔ جب ایک ورکر ان کے پاس آئی، سر آئی ایم ریئلی سوری، پاکستان سے کینیڈا جانے والی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے، کی نیو بکنگ آج سے 1 ہفتہ بعد کی ہوگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رہائش کا انتظام کروا دیں۔ لڑکی نے معذرت خواہ انداز میں اس سے کہا تو مہر خوش ہو گئی۔ کیا سچی فلائٹ کینسل ہو گئی؟ کتنا اچھا ہوا، شکر ہے، 1 ہفتہ میں اپنے ماں باپ کے پاس رہوں گی، اور شہریار مجھے آپ کی حویلی دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ وہ اکیلے میں اسے تم جبکہ کسی کے سامنے آپ کہہ کر بلاتی تھی۔ شہریار نے یہ بات نوٹ تو کی تھی، لیکن اسے ٹوکا نہیں تھا۔ اس کا تم کہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ فلائٹ کینسل ہونے کی خوشی اسے بھی بہت ہو رہی تھی، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ 1 اور ہفتہ گزار سکتا تھا، لیکن اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ گئے تھے۔ عابد نے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کو پیر صاحب کا انتظام کرنے کو کہا تھا، اور پیر صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ راحیل صاحب، آپ کے گھر میں کوئی سایہ، کوئی چڑیل نہیں، بلکہ ایک پری کا قبضہ ہے، اور وہ پری ذات کسی ناجائز رشتے سے نہیں بلکہ ایک جائز تعلق سے ہی رہ رہی ہے۔ اس پر کمرے سے باہر نکلنے کی پابندی لگی ہوئی ہے، اور جو کمرے میں تالے لگائے ہوئے ہیں ان تالوں کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے جب بھی اس کے محبوب کی اجازت ملے گی وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی، پیر صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ اور اس بات سے بے خبر تو وہ بھی نہیں تھے، وہ تو صرف احتیاط کے لیے لگاتے تھے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل آئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ 22 سال سے اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ آپ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے یہ جگہ چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، کیونکہ 22 سال پہلے وہ اتنی غلطیاں کر چکی ہے کہ اب مزید ایک غلطی سے بھی وہ ساری عمر کے لیے قید ہو سکتی ہے۔ اب کسی کی جان لینا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر اس نے کسی کی زندگی چھین لینا چاہی تو اسے قید کر لیا جائے گا، کیونکہ پریوں کا یہ قبیلہ کسی کی جان لینے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن ساریسہ 3 قتل کر چکی ہے، اب اگر اس نے مزید کسی کی جان لی تو وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، وہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور باہر کی راہ لی، جہاں دروازے پر شہریار، زیان اور مہر کو کھڑے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ تم واپس کیوں آئے شہریار؟ تمہیں وہیں سے چلے جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو وہیں کسی ہوٹل میں رک جاتے۔ تمہیں حویلی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان کا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے وہ غصہ ہو رہے تھے۔ مہر اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی، اور زیان بھی یہاں سے جا چکا تھا۔ اگر ان کے سامنے وہ اسے اس طرح سے ڈانٹتے تو وہ دونوں کیا سوچتے کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے، جبکہ اس کے ماں باپ کی نظروں سے اٹھتے سوال تو وہ دونوں بھی پڑھ چکے تھے۔ شاید اسی لیے منظر سے ہٹنا ضروری سمجھا۔ بس کر دے بابا، بہت ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں؟ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہاں کسی ہوٹل میں رہنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے پاس آ گیا کہ آپ لوگوں کو دیکھ سکوں، آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، لیکن شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے میں نے۔ رات ہو چکی ہے، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ شہریار بدتمیزی اور غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ بابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، جبکہ یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ آج اس کے ماں باپ نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ شہریار کمرے میں آیا تو بہت پریشان تھا۔ مہر اس کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ شاید اس کے ماں باپ اسے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تھے۔ شہری، اچھا ہو گیا نا، کل ولیمہ ہوگا تو دلہا دلہن دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اداس کیوں ہو تم؟ کیا تم کچھ یونیک نہیں کر پائے اپنے ولیمے میں، اس لیے اداس ہو؟
اس کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ ہاں یار، کتنا ایکسائٹڈ تھا میں کہ کچھ یونیک کروں گا، اور یہاں دیکھو کیا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے، شہریار کے انداز پر مہر نے گردن ہلا کر کہا۔ اگر اتنا ہی افسوس ہے تو پاس آ کر اظہار افسوس کرو، اتنے دور سے کیا کرنا؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جبکہ اس کے انداز نے مہر کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اوئے ہوئے، میڈم کو شرم آ رہی ہے؟ کل رات یہ شرم و حیا کہاں غائب تھی؟ وہ اس کے چہرے کو تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے بولا۔ شہریار، اگر تم مجھے تنگ کرو گے تو میں چلی جاؤں گی کمرے سے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی، جب شہری نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسے آواز سنائی دی۔ مہر اس کے سینے پر سر رکھ کے آرام سے سو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سسکیوں کی آواز باہر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً مہر کو تکیے پر لٹاتا اٹھ کر باہر نکل آیا۔ آواز اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب سسکیوں کا تعلق، ان سوالوں کا تعلق، ان آوازوں کا تعلق اسی کے گھر کے کسی کونے سے تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ماں باپ اسے یہاں نہیں آنے دے رہے تھے۔ شہریار اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے ساتھ 22 سال سے جن آوازوں کا رشتہ جڑا ہے اس کا تعلق اسی حویلی سے ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ وہ کچھ دن پہلے بھی رات کے وقت اسی کمرے کے پاس آیا تھا۔ اس کے کمرے کے پاس آتے ہی سسکیاں بند ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے مڑ گیا۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم رک گئے۔ شہریار، میں باہر آ جاؤں؟ شہریار، مجھے اجازت دیں۔ کیا میں باہر آ سکتی ہوں؟ شہریار، مجھے بلا لیں۔ میں باہر آ جاؤں؟ وہی سوال، وہی سسکیاں جو پچھلے 22 سال سے اسے ہر رات تنگ کر رہی تھی۔ اتنے قریب سے ان آوازوں کو سنتے ہوئے شہریار کو غصہ آنے لگا۔ ہاں، آؤ تم باہر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس بہت ہوا، مجھے بھی میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، باہر نکلو۔ شہریار چلاتے ہوئے بولا۔ پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ شہریار نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ڈر کیوں رہا ہے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اسے اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو شہریار پرسکون سا واپس اترنے لگا، جب اچانک اسے پیچھے سے اپنے دروازے کی بیڑیاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں تالا خود بخود کھل چکا تھا اور بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں سے بے یقین منظر دیکھ کر شہریار کے قدم خود بخود نیچے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت ساتھ ہی حویلی میں کہکوں کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا کیونکہ پوری حویلی میں آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ عجیب سی آوازیں تھیں۔ وہ کبھی روتی تو کبھی کہکے لگاتی، باہر کی طرف آ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور راحیل صاحب بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے، جہاں سامنے شہریار کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھا۔ بابا، اس کمرے میں آوازیں؟ کمرے میں کوئی تھا؟ وہ کافی بکھلایا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہریار میں باہر آ جاؤں تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، پھر اسی وقت سے یہ عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں اور وہ بیڑیاں، تالے ٹوٹ چکے ہیں۔ بابا، یہ وہی آواز ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہے۔ یہ وہی آوازیں ہیں جن کا ذکر کرنے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ بابا، یہ کیا راز ہے؟ بتائیں مجھے، بتائیں مجھے۔ ان آوازوں کا تعلق میرے خوابوں سے ہے نا؟ اس دروازے کا تعلق ان آوازوں سے ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہیں؟ بتائیں بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں مجھے، اس کمرے میں کون ہے؟ شہریار ان کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا، جبکہ راحیل صاحب کا سارا دھیان اوپر سیڑھیوں کی گرل پر کھڑی اس خوبصورت پری ذات پر تھا، جو جتنی خوبصورت تھی اتنی خطرناک تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عابد، اب کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ عابد، اب وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ کچھ کرو، کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو، میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے عابد سے کہا۔ پریشان نہ ہو بی بی جی، خدا سب کچھ بہتر کرے گا۔ میں صبح ہوتے ہی ان پیر صاحب کو واپس لے آؤں گا، اللہ رحم کرے گا۔ ویسے بھی تو ساریسا نہ جانے کہاں جا چکی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ اللہ نے سب کچھ بہتر کر دیا۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی، وہ راحیل صاحب اور آسیہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ شہریار آنکھوں میں سوال لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب شہریار کو اپنے کمرے سے مہر کی چیخنے کی آواز سنائی دی، کچھ بھی پوچھنے یا سمجھنے کا یہ وقت نہیں تھا۔ شہریار نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ آسیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہاں سوال اس کی محبت کا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیڈ سے نیچے پڑی تھی اور اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔
वो भागते हुए महर के पास आया और इसे उठाकर बेड पर रखा। महर मेरी जान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? वो उसके हाथ पैर सहलाने लगा, जबकि महर किसी चीज़ से खौफजदा दरवाजे की तरफ देख रही थी। लेकिन ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही किसी को मुखातिब कर पा रही थी। हत्ता कि दरवाजे की तरफ इशारा करके दरवाजे पर खड़ी खूबसूरत लड़की की तरफ किसी को मतवज्जा नहीं कर पा रही थी। फिर देखते ही देखते महर बेहोश हो गई। किसी के लिए समझना मुश्किल ना था, अगर वो थोड़ी देर यहाँ और ना पहुँचते तो यकीनन वो मर जाती, और इसकी जान की दुश्मन कौन थी ये यहाँ पर मौजूद सभी लोग जानते थे। बस बाबा, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं महर की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। बताइए वो क्या है और क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? महर के साथ इसकी क्या दुश्मनी है? अगर वो आज़ाद हो चुकी है तो चली जाए ना यहाँ से, क्यों हमें मुसीबत में डाला हुआ है? आज़ाद है ना वो, अब मिल गई ना उसको आज़ादी, तो अब चले जाना चाहिए इसे वहाँ जहाँ से आई है। सारी ज़िंदगी हराम कर दी है इसने, रात को सो नहीं पाता। खुदा के लिए बताइए मुझे कि वो क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्योंकि बीवी है वो तुम्हारी, निकाह में है तुम्हारे। वो मरते मर जाएगी लेकिन तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। निकाह किया है उसने तुमसे। मैं मजबूर था शहरयार, अगर मैं तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं करवाता तो तुम्हारी जान चली जाती। मैं इतना मजबूर था कि अपने बेटे की मोहब्बत में अपने ही बेटे का निकाह परीजाद से करवा दिया। और परियों की हर नस्ल पहली नस्ल से ज़्यादा ज़िद्दी और ताकतवर होती है। वो परियाम नहीं है जो मोहब्बत में हार जाएगी, वो सारीसा है। अगर तुम इसे ना मिले तो वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगी। वो तुम्हारे लिए 3 कत्ल कर चुकी है और उसका चौथा वार महर पर होगा। सिकंदर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। शादी के तकरीबन 2 साल के बाद इसके यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने शहरयार सिकंदर रखा। और जितना खूबसूरत था इतना ही बीमार रहता। डॉक्टर के मुताबिक इसे कोई बीमारी ना थी। शहरयार बाकी बच्चों की निस्बत अलग था। वो ना तो ज़्यादा खेलता था और ना ही रोता धोता था। वो तो अक्सर बीमार रहता और उसकी बीमारी आसिया को भी परेशान रखती। सिकंदर जब उस इलाके से वापस आया तो उसने अपने दादा सिकंदर शाह का नाम इस्तेमाल करना छोड़कर अब वो अपना असल नाम राहील इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब सिकंदर नाम से इसे कोई भी पुकारे। वो नाम परियाम के साथ ही छोड़ चुका था। अब लोग इसे राहील शाह के नाम से जानते थे, जबकि शहरयार की बीमारी आए दिन परेशान किए रखती। शहरयार 3 साल का हुआ तो डॉक्टर की समझ से इसकी बीमारी बाहर हो गई। उसका बुखार कभी कभार खतरनाक हद तक बढ़ जाता और डॉक्टर बेबस हो जाते, यहाँ तक कि एक बार डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद सिकंदर और ज़्यादा परेशान रहने लगा। जब इसे एक रात ख्वाब में परियाम रोती हुई नजर आई। वो इसे बुला रही थी, शायद इसी इलाके में वापस, लेकिन वहाँ इसे अकेले नहीं बल्कि शहरयार को भी साथ बुला रही थी। इसने इसे ख्वाबों में बहुत रोते हुए देखा तो फैसला किया कि वो परियाम के पास ज़रूर जाएगा। शायद वो इसकी कैद कभी ख़त्म ना कर पाए, लेकिन अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांगेगा। और इसी तरह से वो एक दिन अपने 3 साला बेटे शहरयार को लेकर वहाँ चला गया। लेकिन सफ़र के दौरान शहरयार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आसिया अब उसके साथ नहीं थी जो उसका ख्याल रखती, और अकेले उसका ख्याल रखना सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल था। वो इस इलाके में वापस पहुंचा तो इसी पहाड़ी पर गया जहां वो महल था। इस बार भी इसे वहां कोई महल नज़र ना आया, लेकिन वहां एक बुज़ुर्ग थे, शायद वही बुज़ुर्ग जो परियाम के वालिद थे। इन्हें पहचानने में ज़्यादा देर ना लगी थी। सिकंदर ने इन्हें सलाम किया तो जवाब देते हुए अपनी बात का आगाज़ करने लगे। मुझे यहाँ परियाम ने भेजा है। इसने कहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहता है। ये एक तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बात करते हुए उसकी तरफ देखा। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा ले। ना जाने इसे क्या हो गया है, इतना बीमार रहता है कि मैं इसकी उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। शायद ये कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह और जी सकता है। अगर आपके पास कोई रास्ता है इसे ठीक करने का तो बताएं मुझे, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो उसका बस एक ही रास्ता है कि इसका निकाह किसी परीजाद से कर दो। इन हालात में तो तुम इसकी जान बचा सकते हो, वरना तुम इसे खो दोगे। उन्होंने अपने से कुछ फासले पर खड़ी एक छोटी सी 5 साला बच्ची की तरफ इशारा किया जो छोटे छोटे गुलाबी फूलों से खेल रही थी। ये सारिसा के फूल हैं। जब वो मुस्कुराती है तब ये फूल खिलते हैं। खूबसूरत गुलाबी फूलों को देखते हुए इसे परियाम की बात याद आई। इसने अंदाज़ा लगाया था कि वो सारिसा थी। मुझे मंजूर है। अपने बेटे की हालत देखते हुए सिकंदर ने फ़ौरन ही फैसला किया था। इसके लिए ये कहना मुश्किल नहीं था कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत शहरयार से करता था। इसे कभी खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ठीक है सिकंदर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परियों की हर नस्ल पहली नस्ल से ज़्यादा ताकतवर, मगरूर और ज़िद्दी होती है, और सरीसा से ज़्यादा ज़िद्दी कोई नहीं है। वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती। ये बहुत मुश्किल होगा आगे चल के,
मेरे बेटे की जान बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर ने इन्हें देखते हुए फैसला सुनाया। निकाह के बाद वो शहरयार को लेकर वापस आ गया, अंजाम की फ़िक्र किए बगैर। निकाह हो चुका था। सिकंदर ने सोचा था कि आगे दोनों की मर्ज़ी होगी कि वो इस निकाह को निभाते हैं या नहीं निभाते, लेकिन एक परीज़ात के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना शहरयार के बस में ना था, वो भी उससे जो उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी। लेकिन परियों का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता, ये बात इन बुज़ुर्गों ने पहले भी बता दी थी। सिकंदर शहरयार को लेकर वापस आ गया। शहरयार अब बिल्कुल आम बच्चों की तरह था, हंसता खेलता, ज़िद करना, बिल्कुल आम बच्चों की तरह रहना। इस निकाह के बारे में सिकंदर ने किसी को कुछ नहीं बताया था और ना ही बताने का इरादा रखता था, क्योंकि इन बुज़ुर्गों ने कहा था कि जब सारिसा इस निकाह को समझेगी वो शहरयार को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। और ये बात उन्होंने निकाह से पहले नहीं बल्कि निकाह के बाद बताई थी, और सिकंदर अपने बेटे को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने निकाह की बात को सबसे छुपा दिया। अगर परियाम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी तो इसे नहीं लगता था कि एक छोटी सी बच्ची इसे कुछ कह सकती है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और इसकी ये गलतफहमी दूर हुई जब 2 साल के बाद सरिसा शहरयार को लेने आ गई। ये थी इश्क की 5th एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।